السلام علیکم. اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین. سب سے پہلے اب تک کی ہیڈ لائنز. کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی تاحال سڑکوں اور گلیوں میں موجود. گندگی، کچرے اور کیچڑ کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. کرنگی کازوے ندی میں طغیانی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. پولیس اہلکاروں نے 2 بچوں کو ڈوبنے سے بچا لیا. اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 شاہ ولی اللہ نگر میں تیز بارش کے باعث نالے میں شگاف پڑ گئے. برساتی پانی صاف پانی کی لائنوں میں شامل ہونے لگا. متعدد علاقوں میں گھروں میں گندا پانی آنے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ. کراچی میں فالس اور لوڈ مینجمنٹ کے نام پر بجلی غائب رہنا معمول بن گیا. کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. متعدد علاقے رات بھر اندھیرے میں ڈوبے رہے. لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی بجلی غائب. کے الیکٹرک نے بجلی کی بحالی برساتی پانی کی نکاسی سے مشروط کر دی. ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کرنٹ لگنے سے اموات ناقص وائرنگ اور کنڈوں کے استعمال کی وجہ سے ہوئیں. لاڑکانہ، شہداد کوٹ، ٹھٹا اور دیگر علاقوں میں بھی بارش. نواب شاہ پیپلز میڈیکل یونیورسٹی اسپتال میں بارش کا پانی جمع. دادو کے مختلف علاقوں میں گزشتہ شب سے بارش جاری. کاچو کے ندی نالوں میں طغیانی. حلیم عادل شیخ کا متاثرین سے رابطہ. کہتے ہیں گاج ندی میں پانی کی سطح 28 فٹ تک پہنچ گئی. 50 دیہات زیر آب ہیں. لوگ جانیں بچانے کے لیے درختوں پر چڑھ گئے ہیں. مقامی MNA مری میں گھوم رہے ہیں. گورنر سندھ کا بھی نوٹس. چیف سیکرٹری اور چیئرمین NDMA سے رابطہ. متاثرہ گاؤں میں ریلیف آپریشن شروع کرنے کی ہدایت. کوہلو، مستونگ، نوشکی، سبی، ہرنائی، یوب اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش. ندی نالوں میں طغیانی. سوناری کے مقام پر کوہلو سبی شاہراہ سیلابی ریلے کے باعث بند. نوشکی میں سیلابی پانی سے پاک ایران قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل. تلی ندی میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا. اوسطا محمد میں ہوٹل کی چھت گرنے سے 1 شخص جاں بحق، متعدد زخمی. ڈیرہ بگٹی میں 2 نوجوان ڈوب گئے. نیویز فورس کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری. کل پورے پاکستان میں درخت لگائے جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان کا پیغام. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایک دن میں 35 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. ہدف مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. کل سے تاریخی شجرکاری مہم شروع کر رہے ہیں. شجرکاری مہم کے لیے کل سب میرے ساتھ ہوں گے. وزیر اعظم کا کشمیر کے حق میں آواز اٹھانے پر مہاتیر محمد سے اظہار تشکر. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی چینی سفیر سے ملاقات. شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین 2 بااعتماد اسٹریٹجک شراکت دار، آئرن برادرز اور امن و ترقی کے پیمبر ہیں. صدر شی جن پنگ نے خطے اور عالمی امن کے لیے مثالی انداز اپنایا. چینی عوام کو ایسی قابل قیادت ملنا خوش قسمتی ہے. سی پیک گیم چینجر منصوبہ ہے جو خطے کی غربت ختم کرنے میں اہم ہے. چینی سفیر نے مسلم لیگ نون کے دور میں سی پیک پر بہترین رفتار اور جذبے سے کام کو سراہا. بولے آپ نے غیر معمولی رفتار سے سی پیک منصوبوں اور پنجاب میں ترقی کے لیے کام کیا. حکومت جھوٹی تختیاں نہ لگائے، کارکردگی دکھائے. لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان نے وزیر اعظم کا ٹائٹل لے کر لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا. 2 سال میں معیشت کو تباہ کر دیا گیا. لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا. عوام کو آٹا چینی نہیں مل رہی. آج کاروبار کے تاریخی شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں. آپ FATF کا نام لے کر کالا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں. پاک لین ریفرنس میں آصف زرداری اور انور مجید سمیت 9 ملزمان پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کی جائے گی. سابق صدر آصف زرداری کی درخواستیں خارج کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری. آصف زرداری پر بلاول ہاؤس کراچی، انور مجید پر کراچی کے اسپتال میں ویڈیو لنک انتظامات کی ہدایت. تمام ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ پر حاضری یقینی بنانے کا حکم. کدھر گئی اپوزیشن کی APC؟
میں ٹرین نہیں چلا رہا اور یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ کرپشن خوفناک جرم ہے، اس کی معافی نہیں، نواز شریف واپس نہیں آئیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی وزیر کرپشن کر رہا ہے۔ عمران خان کو چینی آٹے کے ریٹ معلوم ہیں، سبسڈی دے کر چینی اور آٹے کی قیمت کم کریں گے۔ ML1 کا ٹینڈر 30 اگست سے پہلے ہو جائے گا۔ منصوبے میں کوئی ریلوے پھاٹک نہیں ہوگا۔ خواہش ہے چین کے صدر ML1 کا افتتاح کریں۔ 16 اگست سے 10 ٹرینیں شروع کریں گے۔ احتساب عدالت نے LNG ضمنی ریفرنس اعتراض لگا کر واپس کر دیا۔ ریفرنس میں نامکمل دستاویزات اور غلط نمبرنگ کا بھی انکشاف۔ عدالت کا نیب کو LNG ضمنی ریفرنس درستی کے بعد دوبارہ جمع کرانے کا حکم۔ نیب نے LNG ضمنی ریفرنس میں شائقہ خان عباسی سمیت 15 ملزمان کو نامزد کیا۔ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کے گرد بھی نیب کا گھیرا تنگ۔ نیب نے حنیف عباسی کو پنجاب اسپورٹس بورڈ کرپشن کیس میں 17 اگست کو طلب کر لیا۔ حنیف عباسی کو 20 سوالات پر مشتمل سوال نامہ ارسال، پیش نہ ہونے کی صورت میں کارروائی کا انتباہ۔ سیاسی مخالفین کو نوٹس بھجوانے کے بجائے چیئرمین نیب خود استعفیٰ دیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں خواجہ سعد رفیق کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کیوں قائم ہے؟ نیب ناانصافی، انتقام اور بدنیتی کی علامت بن چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مریم نواز پارٹی پالیسی کی وجہ سے خاموش ہے۔ حکومت اور نیب کو یہ خاموشی ہضم نہیں ہو رہی۔ ہمارے دور میں اشیاء خور و نوش کی قیمتیں کنٹرول میں تھیں۔ APC میں مثبت فیصلے ہوں گے۔ شیخ رشید کی باتیں صرف ہیڈ لائن تک ہی ہوتی ہیں۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو اور نون لیگ سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ انڈین جاسوس کو سہولتیں دے رہے ہیں، یہ کون سی پالیسی ہے؟ مولا بخشانڈیو کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے پاس عظیم ماں اور قوم کی پرچی ہے، آپ کے پاس پھٹی ہوئی پرچی ہے، اس پر غرور نہ کریں۔ ایک ایک کر کے حکومت کے سب جھوٹ ظاہر ہو رہے ہیں۔ PTI کے اچھے لوگ گم ہوتے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کا ہر دن پاکستان کے لیے بھاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل نہیں ہوں گے، نہ PTI کسی سے بلیک میل ہوگی۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے اپنے حلقے کو تعلیم، صحت سمیت بنیادی سہولیات سے محروم رکھا۔ PIA میں نئے جہاز شامل کریں گے، ادارے کو دوبارہ عروج پر لے جائیں گے۔ جعلی ڈگری پر اگر کسی پائلٹ کو نکالا تو عوام کا ہی فائدہ ہوگا۔ مقصد فضائی سفر کو محفوظ بنانا ہے، کسی کو نشانہ بنانا نہیں۔ اب وہ جمہوریت نہیں رہی جس میں 2 نمبر لوگوں کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ جنوبی بلوچستان میں سی پیک سے متعلق منصوبوں پر پیش رفت جاری۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں خضدار تا بسمہ 220 کلومیٹر 2 رویہ سڑک کی تعمیر کالام جاتی ہے۔ N30 شاہراہ پر کام اکتوبر 2019 میں شروع ہوا تھا، 20% مکمل ہو چکا۔ شاہراہ خضدار کو N85 سے ملائے گی۔ شاہراہ کی تعمیر پر 19 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ منصوبے کی تکمیل سے گوادر تک رسائی مزید آسان ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا وائرس سے متعلق ٹاسک فورس کا اجلاس۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیمی ادارے، ریسٹورانٹس، کاروباری سرگرمیاں کھولیں گے، لیکن ستمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ریسٹورانٹس رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ چاہتا ہوں کہ اسکول کے بچوں کو 14 اگست پر مزار قائد نہ بلایا جائے۔ گورنر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہم دونوں بابائے قوم کے مزار پر جا کر پھولوں کی چادر چڑھائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک درست سمت کی جانب رواں دواں ہے، عبادت سمجھ کر خدمت خلق کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ حکومت کی انسداد کورونا پالیسی کامیاب رہی۔ سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد اسمارٹ لاک ڈاؤن کو ختم کیا۔ کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے۔ حکومت نے عام آدمی کی معاشی مشکلات کا بھی احساس کیا
اپوزیشن صرف پوائنٹ اسکورنگ میں لگی رہی۔ چاند ستارہ پرچم پیارا ہم اس کے رکھوالے ہیں۔ ملی نغمے قوم کے جذبہ ایمانی اور جوش و ولولے کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض چوہان کہتے ہیں کہ معروف گلوکار انضمام اور انزی کا تازہ ترین نغمہ اسی قومی کاوش میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ انزی کے ملی نغمے ہے عشق میرا یہ دیس میرا میں میری شمولیت پیارے وطن کو خراج تحسین ہے۔ سنگر انزی کے کریڈٹ پر روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے سمیت پی ٹی آئی کے مشہور نغمے شامل ہیں۔ نشان حیدر پانے والے میجر طفیل محمد شہید کا 62واں یوم شہادت منایا گیا۔ شہید کے آبائی شہر وہاڑی میں تقریب کا انعقاد۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی جانب سے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراسکا میجر طفیل شہید کو زبردست خراج عقیدت، کہتے ہیں کہ پاک فوج کے جوانوں نے جرت و شجاعت کی روشن مثالیں قائم کی۔ پوری قوم قابل فخر شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ مشکلات میں گھری عوام پر بجلی گرا دی گئی۔ نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ بجلی 2 روپے 6 پیسے مہنگی کر دی۔ صارفین پر 20 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ صارفین سے اگست اور ستمبر کے بلوں میں وصولیاں ہوں گی۔ نیپرا کے مطابق اگست میں صارفین سے 1 روپے 16 پیسے فی یونٹ اضافی وصولی ہوگی۔ کراچی کی مقامی عدالت میں اینکر مرید عباس قتل کیس کی سماعت۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ 29 اگست کو ملزمان پر ہر صورت فرد جرم عائد کی جائے گی۔ جیل حکام نے ملزم عاطف زمان کو پیش کر دیا۔ ملزم عادل زمان کی ضمانت منسوخی سے متعلق درخواست پر سپریم کورٹ کا نوٹس عدالت کو موصول۔ عدالت نے ملزم عادل کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا پابند کر دیا۔ عادل زمان کے خلاف اسلحہ ایکٹ کا کیس بھی یکجا کر دیا گیا۔